بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. تمنا درد دل کی ہو تو
کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ برادران اسلام، آج 7 رجب المرجب شریف ہے، رجب شریف کی 7 تاریخ ہے۔ جس طرح 11ویں شریف مشہور ہے حضور غوث پاک کے نام سے، چھٹی رجب اس کو چھٹی شریف کہتے ہیں، رجب کی 6 تاریخ کو یہ موسوم اور مشہور ہے سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے۔ 17ویں معروف ہے حضرت 17ویں ربیع الثانی، یہ مشہور ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور۔ اس لیے پروگرام تو یہ تھا کہ ہم آج حضرت سیدنا حجر بن عدی، جن کے مزار کی توہین کی ہے خارجیوں نے شام میں، اور حضرت عمار بن یاسر، ان کا مزار بھی شام میں ہے، ان کے مزار مقدس کی بھی توہین کی کوشش کی گئی، ان کا ہم ذکر کریں گے تاکہ ان کی زندگی کا بھی پتہ چلے، انہوں نے جو خدمات سر انجام دی۔ تو بیچ میں حضور خواجہ غریب نواز کی تاریخ وصال عرس مبارک کا دن آ گیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم حضرت عمار بن یاسر اور اس کے ساتھ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 2 صحابہ کرام کا تذکرہ ہم کریں گے یا یکے بازی کریں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام مسلمان علماء مانتے ہیں کہ آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لا کر صنم کدائے ہند، بت کدائے ہند، جہاں 40 کروڑ بت تھا، 40 کروڑ جہاں جھوٹے خدا تھے، اس دھرتی پر رسول اللہ کے حکم سے آپ نے ڈیرا لگایا، اور جس دن آپ 97 سال 97 یا 96 یعنی آپ کی ٹوٹل عمر ہے، ایج ہے، آپ نے اس دنیا سے جب کوچ فرمایا تو 90 لاکھ آدمی کلمہ پڑھ چکا تھا۔ یہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں مولانا زکریا صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ آدمی کو کلمہ پڑھایا۔ صرف 90 کو بھی کلمہ پڑھاتے تو بڑی بات تھی۔ تو پوری تاریخ اسلام میں اتنا بڑا ایمانی انقلاب جس شخصیت سے وابستہ ہے، اس کا نام سلطان الہند ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ، جو اسی برطانیہ کی سرزمین کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، حضرت علامہ اقبال کے وہ استاد تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام، ڈاکٹر آرنلڈ نے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب ہم
برے صغیر انڈیا پہنچے تو پورے انڈیا کو ہم نے دیکھا. جب اجمیر گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ اجمیر میں ایک قبر ہے جو پورے بر صغیر پہ حکومت کر رہی ہے. اور وہ قبر کس کی تھی؟ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ. اسی لیے آپ کو جو مؤرخین ہیں ہند کے، وہ لکھتے ہیں کہ سلسلہ اسلام کے ہند میں بانی حضرت خواجہ غریب نواز ہے. اور سب سے بڑی کمال بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے. انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے، کیونکہ ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام تھا راجہ پرتھوی. وہ پرتھوی جو تھا اس کو رائے پتھورا بھی کہتے تھے. رائے پتھورا یا پرتھوی راج، وہ دو سلطنتوں کا اکیلا بادشاہ تھا. ایک سلطنت تھی اجمیر کی، دوسری سلطنت تھی دلی کی. یہ دونوں، کیونکہ ایک اس کی ددیالی ریاست تھی، ایک اس کی ننیالی ریاست تھی، اور دونوں مل کر اکیلا سلطان وہ بن گیا. اس قدر طاقتور تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری 3 مرتبہ اس سے شکست کھا گیا تھا. حضرت شہاب الدین غوری نے 3 بار اس پرتھوی راج سے، رائے پتھورا سے شکست کھائی. اور یہاں تک کہ شہاب الدین غوری تھک ہار کر اس کا جذبہ فتح ہند سرد پڑ گیا. اس نے کہا یہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے. تو شہاب الدین غوری واپس پلٹ گئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بادشاہ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین اور عظیمت، صاحب عظیمت شہنشاہ سلطان شہاب الدین غوری، وہ تھک ہار کے پلٹ گیا. اب اس کے مقابلے میں کون آ سکتا تھا؟ بتوں کی پوجا اس قدر کہ فرمایا کہ گلی گلی میں گھر تھوڑے ہوتے تھے اور گھروں میں افراد تھوڑے ہوتے تھے، بت زیادہ ہوتے تھے. ان حالات میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند میں تشریف لائے. آپ کے والد گرامی کا نام تھا حضرت غیاث الدین. وہ بہت بڑے عالم تھے اور اپنے علاقے میں وہ بزرگ بھی تھے، مسلم تھے، مانے جاتے تھے. والدہ کا نام ہے حضرت ام الورا ماہ نور. تقوی و طہارت ان بیوی پہ ختم تھا. حضرت خواجہ معین الدین حسن اولاد ہیں حضرت سیدنا امام حسین کی. وطن آپ کا ہے سجستان، جو مشہور ہے سیستان، ایران کے ایریے میں پایا جاتا ہے. اور وقت تھا یہ سن 535 یا 36 ہجری، یعنی 6 صدی ہجری ہے. یہی دور حضور غوث پاک کا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 14 یا 15 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ابتدائی تعلیم گھر میں ہی پائی، قرآن پاک پڑھا، لیکن ستارہ مقدر عروج پہ تھا. اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی پہ کرم فرماتا ہے تو وہ جو تقدیر کا فرشتہ ہے اس بندے کے سنوارنے کے لیے کنگے آپ لاتا ہے. کنگیاں ایک وہ ہوتے ہیں جو خود سجتے سنورتے ہیں،
ایک وہ ہوتے ہیں جن کو قدرت سنوارتی ہے، اپنا سجنا سنورنا اور ہے، قدرت کا سنوارنا اور ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقدر کی یاوری، نصیب اچھے کہ 15 سال کی عمر ہوئی، بزرگوں کا سایہ سر سے اٹھا، حسینی سادات سے تعلق تھا، علاقہ سیستان سجستان کا تھا جو بعد میں سنجر کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ تو آپ اپنی روزی روٹی کے لیے، ظاہر ہے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، روٹی تو پھر بندے کی مجبوری ہے، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، کوئی بھی ہے۔ اب اپنی روزی روٹی کا سلسلہ، آپ کا ایک باغ تھا انگور کا، پن چکی بھی تھی، انہی دو چیزوں سے آپ اپنے روزی رزق کمانے لگے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ قدرت جن پر مہربان ہوتی ہے تو ان کے لیے بندوبست بھی تقدیر سے ہوتے ہیں۔ آپ ایک دن اپنے انگور کے باغ کی رکھوالی دیکھ بھال کے لیے بیٹھے تھے، ایک مجذوب فقیر تشریف لائے، یہ ہے قدرت کی مہربانی۔ وہ مجذوب فقیر آیا، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی۔ قندوز بھی ایک علاقہ ہے افغانستان میں، شہر ہے، بلکہ ایک پوری چھوٹی سی صوبہ سمجھ لیں، قندوز۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ جو خدا رسیدہ بزرگ تھے، وہ اشارہ غیبی سے یہاں پہنچے۔ جیسے شکاری شکار کی تلاش میں رہتا ہے، بندگان خدا بھی بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی پہنچے تو آپ بیٹھے تھے اور آپ نے ایک خوشہ انگور کا توڑا، کھانے کا بھی پروگرام بنایا کہ فقیر سامنے آیا۔ اس نے کہا جوان مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی دے۔ تو انہوں نے جو انگور کا خوشہ منہ سے لگانا چاہتے تھے پھر کھایا نہیں، کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند آ گئے ہیں، ان کو دیتا ہوں۔ سخاوت کی انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، بخل بھی انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ بعض بندے فطرتی بخیل ہوتے ہیں، بعض بندے فطرتی پیدائشی سخی ہوتے ہیں، اور بخیل آدمی جو ہے وہ جتنا ٹین لگا لو اس سے آپ کچھ لے نہیں سکتے، اور سخی آدمی ہے تو وہ اپنی سخاوت کی، حضرت میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہ ہوندے تو سخیاں مال نہ ہوندا، ایتے اتھے دھوئیں جہانی سخی کنگال نہ ہوندا۔ تو فطرت میں سخاوت تھی، آپ نے وہ خوشہ انگور کا اٹھایا، حضرت ابراہیم قندوزی جو جذب کی عالم میں تھے ان کو جا کے پیش فرمایا کہ آپ کھائیں۔ اس نے کہا تم بھی تو کھاتے، انہوں نے کہا نہ، آپ نے اللہ کے نام پہ طلب فرمایا ہے، میری بھوک مٹ گئی۔ 15 سال کا بچہ، ظاہر ہے بچے بچے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے جس وقت خوشہ پکڑایا، حضرت ابراہیم قندوزی خوش ہوئے، دل ان کا باغ باغ ہو گیا، انہوں نے سارا گچھا کھایا، ایک انگور بچایا۔ سارا گچھا اس فقیر نے کھایا، ایک انگور بچایا، اس کو بھی تھوڑا سا چبایا، چبا کے اپنی شہادت کی انگلی انگوٹھے میں رکھ کے کہا لے بیٹا یہ تو کھا۔ اب وہ جو ایک انگور تھا اسی میں سارا نور تھا۔ کہتے ہیں انار پورا انار ہوتا ہے لیکن ایک دانہ ہوتا ہے جس میں چھپا ہوا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ ایک انگور جو اس حضرت ابراہیم قندوزی نے اٹھایا، حضرت معین الدین حسن کو 15 سال کے اس بچے کو عطا فرمایا، اس نے بھی نخرہ نہیں دکھایا، کہا اللہ کی عطا ہے، بزرگ نے دیا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا دم کیا ہے۔ انہوں نے اٹھا کے منہ میں رکھا، بس ابھی چکھا، نظر کہاں کی کہاں پہنچ۔ اس منزل پہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے، کہ عارف باللہ اللہ کے پیارے بندے کی جو سانس ہوتی ہے یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح ہوتی ہے۔ صبح کی ہوا جب آتی ہے تو غنچو کو پھول بناتی ہے،
महका देती है पूरे के पूरे फजाओं को। फरमाते हैं दमे आरिफ नसीमे सुबह दम है, इसी से रेशाए मानी में नम है। और आगे कहते अगर कोई शुआइब आए मुयस्सर तो शबानी से कलीमी 2 कदम है। अगर कोई शुआइब मिल जाए ना, रस्ते में शुआइब मिल जाए तो बकरियां चराने और नबूवत के जमाने में 2 कदमों का सफर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो गए थे हजरत शुआइब के पास, बकरियां चराने की ड्यूटी लगी थी। क्या ड्यूटी लगी थी? बकरियां चराने की। शर्त यह थी कि तू 9 साल मेरी बकरियां चरा। उन्होंने कहा बकरियां चराऊंगा। जब बकरियां चराने का मामला खत्म हुआ, वहां से चले तो दरख्त से आग निकली और आग की ही तलाश में जा रहे थे। जब करीब गए अंगारे लेने के लिए, ऐसे जो नजर डाली, नूदिया मिनश्शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं आग नहीं हूं, मैं तो तेरा रब बोल रहा हूं। बीच में क्या आया? बकरियां चराना। मिले शुआइब अलैहिस्सलाम, भागे थे अपने वतन से। तो इसीलिए इकबाल कहते हैं अगर कोई शुआइब आए मुयस्सर तो शबानी, शबानी कहते हैं बकरियां चराने को, शबानी से कलीमी, कलीमी है नबूवत, कहते हैं बकरियां चराने और नबूवत पाने में सिर्फ 2 कदम। लेकिन शर्त क्या है कि बीच में कोई शुआइब मिलना चाहिए, बीच में कोई राहनुमा मिलना चाहिए। तो कुदरत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को भी वक्त का शुआइब मिलाया। उसने वो अंगूरों की बाग की रखवाली से उठाया, सिर्फ 1 अंगूर खिलाया, खिला के अंदर वाली दुनिया को रोशन फरमा। अब जाहिर है अंगूर खाते गए और जितनी भी कशिश थी बाग की वो सर्द पड़ गई। जो कशिश थी बाग में, जाहिर है हर बंदे के दिल में होता है 2 2 और 4 4 और 4 बेशुमार। समझे आप? यही होता है ना हर बंदे के दिल में कि पहले 2 फिर 4 फिर बेशुमार, फिर चलो चलो मेरे यार, फिर पीछे तक के नहीं देखना, आगे जितनी जितनी, फिर ये भी कशिश है दुनिया में, जितनी बढ़ती जाती है उतनी भी ख्वाहिश। एक साहब कल कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये रजते क्यों नहीं? भाई इतना इन्होंने कमाया है, पूरा मुल्क इन्होंने खाया है, डकार भी नहीं लगाया है, और रल मिल के नून जनून, माफी चाहता हूं कहीं बैठे आप सारे, पिपल शिपल, इन सब ने पूरा मुल्क खाया है, और बदबख्तों ने सारा माल उठा के स्विट्जरलैंड पहुंचाया है। शर्म एक को भी नहीं आया है। इतना खाया है और खाने का अभी तक मसला खत्म नहीं हुआ। क्यों? तो असल में हम भूल रहे हैं ये जितना बढ़ता जाता है हवस भी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक बात लिखी, वो कहते हैं आदमी जूं जूं उम्र ज्यादा होती जाती है तो होना तो ये चाहिए था कि ख्वाहिश घटती जाए, क्योंकि पता है कि अब सुबह गए या शाम गए, लेकिन ये नामुराद चीज ऐसी है कि इसकी ख्वाहिश, बंदा बूढ़ा होता जाता है, ख्वाहिश जवान होती जाती है। कहते हैं आदमी चूं पीर शबद हिर्स जवाने गर्दद, आदमी जितना जितना बूढ़ा होता है हिर्स दुनिया की जवान होती जाती है। इसीलिए आप कभी जाए ना दुकान पे, एक तरफ नौजवान दुकानदार खड़ा होगा, एक तरफ बूढ़ा खड़ा होगा। नौजवान को कहेंगे 16 के पौने 16 कर ले, वो कर लेगा। बूढ़े को कहेंगे वो पौने नहीं करेगा, 1.25 कर देगा, इसलिए कि उसकी ख्वाहिश जवान है। तो अब उम्र थी 15 साल की, आरज़ू थी कि ये बाग फलेगा फूलेगा, इसको अंगूर लगेंगे, फिर ढेर बनेंगे, लेकिन बुजुर्ग ने एक अंगूर खिलाया, सारा जज्बा ही सर्द फरमा, जज्बा हुआ सर्द, उठे बाग से निकले, उस बुजुर्ग के पीछे
बुजुर्ग ने कहा बेटा मेरे पीछे न चल, अपनी राह बना, अपनी राह बना, मेरे रास्ते पे मत आ, क्योंकि मेरा रास्ता कठिन है, इस रास्ते पे कांटे ही कांटे हैं, ये फूलों की सेज नहीं है। याद रख अगर मेरे रास्ते पे आएगा तो मुझे इतने साल हो गए, मेरा पहलू तरस रहा है आराम को, मेरा पहलू बिस्तर को तरस रहा है, या बिस्तर मेरे पहलू को तरस रहा है। आज 30 साल हो गए हैं मैं बैठ के सोता हूं। क्या सोना बैठ के भी हो जाता है, सो के भी, लेट के भी। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं लेट के नहीं सोता, कितने साल बीत गए, तरस रहा है मेरा बिस्तर, मेरे पहलू को मैं टेक लगा के सो लेता हूं, फिर ताजा दम हो लेता हूं, फिर मुसल्ला बिछा के रो लेता हूं। मेरी उम्र ऐसे गुजर रही है, मेरे रास्ते पे मत आ, तेरी चढ़ती जवानी है, तू किसी पुराने बुजुर्ग की निशानी है, मेरा रास्ता नहीं अपना रास्ता बना। आप पीछे पलटे, आके पन चक्की बाग दोनों की नीलामी करती, निकल खड़े हुए, कहां सजिस्तान, कहां समरकंद बुखारा, वहां पहुंचे, एक उम्र का हिस्सा वहां लगाया, इल्म हासिल फरमाया, क्योंकि इल्म है बुनियाद। इल्म का मतलब है जानना, पहचानना, ये बुनियाद है। अगर बुनियाद ना हो दीवार जितनी ऊंची जाएगी, बगैर फाउंडेशन, बगैर बुनियाद के इमारत की कोई जान नहीं होती। इसीलिए मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फकीर थे, दरवेश थे, लेकिन कहते हैं पढ़ना इल्म जरूर बंदे नू, क्या कहते हैं, पढ़ना इल्म जरूर बंदे नू कीता फर्ज इलाही, करदा इल्म दिले नू रोशन ते हुंदी दूर सियाही। हम जिस दौर में है ना आजकल, जितने ये खुम्बियों की तरह निकलने वाले पीर हैं, जिस पीर को देखो जाए हर तीसरी बाजार में दुकान सजी हुई है, कौन पीर साहब बैठे हैं। अब पीर साहब से पूछो तर्जमा बिस्मिल्लाह का, कहता है मैं पीर फकीर हूं, मैं कोई आलिम हूं। अब इन्हें कौन समझाए कि इल्म और पीरी का चोली दामन का साथ है। हजरत सुल्तान बाबू कहते हैं इल्मो बाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हूं। जाहिर है रास्ते का पता जब नहीं है तो जाएगा कैसे। इसलिए हम जिस दौर में है, अगले दिन मैं एक जगह पे फंसा तो वहां मैंने एक गोगलू की तरह पीर देखा, माफी चाहता हूं, बिल्कुल छिया मुछा। अब वो फरमाने लगा बस उलमा को क्या पता हम फकीर हैं। अब उसे ये पता नहीं था कि मैं दोनों घाटों से पानी पी के आया। एक बुजुर्ग गुजरे हैं मीरपुर, आपने सुना होगा, मीरपुर जानते आप? आजाद कश्मीर में एक शहर है मीरपुर, वहां एक बुजुर्ग गुजरे हजरत पीर सैयद नेक आलम शाह रहमतुल्लाह। और ये वो बुजुर्ग हैं कि इनकी इल्म और अमल में धाक थी। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब ये बुजुर्ग आ जाते थे तो मियां मोहम्मद बख्श की गर्दन ऊंचे नहीं उठती थी। यानी इतनी बड़ी हस्ती थी हजरत पीर सैयद, 32 उलूम के माहिर थे। और आप आजाद कश्मीर में चंद हस्तियां मैं गिनवा तो, एक है डांगरी शरीफ में बुजुर्ग थे हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह, डांगरी शरीफ। एक बुजुर्ग है हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, खड़ी शरीफ। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत पीर सैयद नेक आलम शाह मीरपुर, उस जगह का नाम संगोट है, क्या है संगोट, कर लो नोट, संगोट मीरपुर के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं भिंबर के करीब आवान शरीफ।
یہ ہستیاں ایک ہی وقت میں، کیا خوبصورت وقت تھا، ایک ہی وقت میں اتنی بڑے سرو کے بوٹے موجود تھے، سارے بزرگ اکٹھے ہوئے کھڑی شریف میں حضرت پیرا شاہ غازی کے مزار پر۔ اب سارے کے سارے علم، عمل، روحانیت، ولایت کے پیکر، اب حضرت آوان شریف والے کہیں آپ مصلے پہ جائیں، میاں صاحب کہیں آپ، انہوں نے کہا اب سارے ہو تو گئے برابر، مصلے پہ کون چڑھے؟ آخر فیصلہ ہوا کہ مصلے کا وارث اس وقت ہم سب میں جو سب کا رہنما ہے، جس کا نام نیک عالم شاہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے کتنی بڑی شخصیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ فے فقر تے شرع نو وکھ جانا، فے فقر تے شرع نو وکھ جانن، جھلے لوگ بے دین بے پیر میاں۔ ہم اور آپ ہیں شکار، اور یہ 15ویں صدی کے جو لوگ ہیں یہ ہیں شکاری، تو ہر جگہ پہ انہوں نے جال پھیلایا ہوتا ہے۔ جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پوچھ لو پیر صاحب یہ مسئلہ کیسے، کہتے مسئلہ میرے تو نہ پوچھو، مولوی تو پوچھ، تو تسی رچ کھان جو گے ہو، یعنی مسئلہ بھی مولانا بتائے، حضرت صاحب نماز پڑھائے، مولوی صاحب پڑھائے، اچھا یہ بھی کام، حضرت صاحب تکبیر کہیں وہ بھی، حضور قرآن پڑھائیں وہ بھی مولوی صاحب، حدیث پڑھائیں مولوی صاحب، آپ یہ صرف کھانے کے لیے۔ اس لیے معاملہ یہ ہے، اور پھر پوچھے کوئی کہ حضور آپ کو نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ مصلے پہ آ سکتے ہیں، پھر آپ کس کام کے لیے ہیں؟ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن صرف ماشاءاللہ۔ چلو شکر ہے آپ کو بھی کچھ یاد ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پیر پاکستانوں آ گئے نہیں تے کچا پکا کھا گئے نہیں تے سارا ہی راشن مکا گئے نہیں تے ٹیلی فون دا بل تو چڑھا گئے نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کوئی سیدھا راستہ دکھائے، ان مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے۔ اب کہنے لگے کہ فقر اور شرع الگ چیزیں ہیں، فقر اور شرع الگ چیزیں ہیں، ہم فقیر لوگ ہمیں شرع سے کیا لگے؟ حضرت نیک عالم شاہ فرماتے ہیں کہ فے فقر تے شرع نو وکھ جانن، جھلے لوگ بے دین بے پیر میاں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ فے فقر تے شرع نو وکھ جانن، جھلے لوگ بے دین بے پیر میاں۔ آگے فرماتے ہیں کہ کتا خوب دھیان تے نظر آئے، کتا خوب دھیان تے نظر آئے، نوکر شرع دے پیر فقیر میاں۔ یہ ہے دین، کتا خوب دھیان تے نظر آئے، نوکر شرع دے پیر فقیر میاں۔ اب چوکے جاہل ناس کتا، آپ کے سمجھتے ہیں آپ اتنے تے میں زیارت نہیں کی تھی، اتنے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں نہیں۔ اک ایک بوٹی ہوتی ہے جس میں سے کھیر دودھ نکلتا ہے سفید اور ہوتا ہے بھلا کا کڑوا، عموماً اونچی جگہوں پہ، پہاڑوں پہ، نہروں کے کنارے پایا جاتا ہے وہ بوٹا سا۔ تو آپ فرماتے ہیں اک چوکے جاہل ناس کیتا، میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں۔ اک چوکے جاہل ناس کیتا، میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں۔ فقر دی، آگے فرماتے ہیں فقر فرادی شرادی فرا، فقر شرادی فرا، لفظ ذرا اوکھے سے ہے۔ فقر شرادی فرا کہتے ہیں برانچ کو، فرا کہتے ہیں برانچ، ٹہنی۔ فرماتے ہیں اصل شرع ہے اور اس کی برانچ فقر ہے،
اصل شرح ہے، یعنی جسم روح شرح ہے، روح کے اندر خوشبو کی طرح فقر ہے۔ اس لیے آپ حضرت پیر نیک عالم شاہ فرماتے ہیں فقر شرابی فرا فرما گئے نی عالم شاہ سلوک دے میر میاں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہلے علم شریعت کو بنیاد کو حاصل فرمایا۔ کسی نے پوچھا معین الدین حسن کیا علم شرع ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا علم شرع قال ہے، فقر اسی کا حال ہے۔ علم مثل گلاب ہے اور فرع طریقت اس کا عطر ہے۔ دونوں کو اسی طرح رشتہ ہے جیسے پھول کا اور خوشبو کا رشتہ۔ پھول اور خوشبو کبھی جدا نہیں ہوتے، فرمایا جیسے ان کا رشتہ ہے ویسے فرع شریعت اور فقر کا رشتہ، ان دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا پہلے شرع ہے، فقر اس کی فرع ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ علم شریعت جو ہے یہ سلوک کا پہلا حرف ہے اور یہ اس بنیاد ہے۔ جب تک بنیاد نہ ہوگی دیوار کہاں جائے گی، مکان کہاں بنے گا؟ فرماتے ہیں پہلے ہم نے مکان بنایا، پھر اللہ نے کرم کمایا، پھر جا کے حضرت خواجہ عثمان ہارمنی یعنی دودھ ہو گیا۔ اب ضرورت تھی جاگ کی کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، بھامے لال ہومن کر کر۔ خواجہ عثمان ہارمنی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے، کیونکہ پہلے دودھ تو تیار تھا، محنت کمال تھی، عادت تھی، کیونکہ قرآن پاک سے آپ کو دیوانگی کی طرح دیوانوں کی طرح عشق تھا۔ شام عشاء کی نماز پڑھتے، بیٹھ کے تلاوت شروع کرتے، صبح سے پہلے ختم، نماز پڑھتے، کچھ دیر آرام فرماتے، بس ہلکا سا ناشتہ کرنا، پھر تلاوت شروع، شام کا سورج ڈھلنے سے پہلے پھر ختم۔ اکثر عادت بن گئی، یعنی قرآن مجید عادت ثانیہ بن گیا۔ اس طرح قرآن سے پیار، اور پھر وضو کے اوپر اس قدر پکے پختگی فرماتے تھے کہ رات کو سوتے وضو کر کے سوتے، اور جب آنکھ کھلتی پھر وضو کرتے پھر سوتے۔ آپ نے اندازہ فرمایا کیا طریقہ کیا ہے کہ وضو با وضو رہنا سدا، کیونکہ آدمی سو جاتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا وضو رہا نہ رہا، اس لیے نیند وضو کو توڑنے والی کہلاتی ہے، ناقے سے وضو کہلاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رات دن با وضو رہنا، سو جانا، جب آنکھ کھلنی پھر اٹھنا وضو کرنا، پھر اگر سونا ہے پھر وضو کر کے، کہ بغیر وضو کے پل بھی نہیں گزارنا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کے دور میں علاء الدین خلجی بادشاہ گزرا ہے کہ اس نے آ کے کہا حضرت دعا کریں، میں اپنی رعایا کے ساتھ مہربانی بھی کرنا چاہتا ہوں، معاملات سنوارنا چاہتا ہوں، لیکن ہوں پتا جو کوئی نہیں تو کس کو سنواروں، کس کو بناؤں؟ آپ نے ایک رومال دیا، فرمایا رات کو سویا کر چہرے پہ ڈال لیا۔ جب رات کو سویا علاء الدین خلجی، چہرے پہ ڈالا رومال، کھل گیا سارا ہاتھ۔ اب جتنے چور تھے ڈاکو تھے بھی فلاں چوک پہ فلاں نے ڈاکہ مارا، فلاں نے فلاں پہ چوری کی، صبح اٹھا تو کہا فلاں کو بھی پکڑ لو، فلاں کو بھی پکڑ لو، جتنے تھے چور ڈاکو پکڑے گئے اور کوڑے کی برسات شروع ہو گئی۔ چیخیں نکلی کہ اس علاء الدین کو کون بتاتا ہے؟ تو حضرت بابا فرید کے پاس ان کے ایک تھے علاء الملک، اس نے کہا حضرت یہ خوب رومال دیا ہے، آپ اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو ڈنڈے پڑے؟ اللہ نے پردے رکھے، آپ نے پردے پڑوا دیے۔ آپ رو پڑے، آپ نے کہا علاء الدین نے استعمال غلط کیا ہے،
تو انہوں نے کہا اس کو سمجھائے، فرمایا تو خود جا اسے بول علاؤالدین رومال اس لیے نہیں دیا تھا کہ لوگوں کی پردہ دری کر، لوگوں کو بے پردہ کر، لوگوں کو کوڑوں کی مار دے، ہم نے تو دیا تھا رومال تاکہ تجھے نظر آئے غریبوں کا حال، وہ جن کو روٹی نہیں ملتی رات کو، جن پہ ظلم ہوتا ہے، ان کی فریاد رسی کا، باقی رہ گئے برے لوگ۔ رب پردے رکھتا ہے تو بھی پردے رکھ، اللہ کسی کے پردے نہیں اٹھاتا تو بھی نہ اٹھا، تو زمین کا ہے بادشاہ، اللہ والی عادتیں اپنا۔ علاؤالدین سمجھ رویا، اس نے کہا حضرت پہلے سمجھاتے، آپ نے فرمایا میں سمجھا تھا تو بادشاہ ہے، آخر تو بھی رہنما ہے، لیکن تو دیر سے سمجھا ہے۔ تو حضرت بابا فرید سے کسی نے کہا یہ رومال میں کمال کیوں ہے کہ یہ ڈال لو تو کھل جاتا ہے معاملہ؟ آپ نے فرمایا رومال کا حال تو اپنی جگہ پہ، قدرت اس بندے کے پردے اس سے اٹھوا دیتی ہے جو بندہ ہمیشہ وضو سے رہتا، پاکیزگی کی اس منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ پردے، یہ الگ بات وہ چپ رہتا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا ہے لیکن پردے اٹھ جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اسی لیے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ وضو پہ دوام اختیار کرو، بے وضو ناپاک بالکل نہ رہو، اللہ اکبر۔ اور اس وجہ سے حالت یہ تھی، ایک بندہ سامنے آیا اور اس نے آ کے وضو بنایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے الگ اسے بلایا، فرمایا نوجوان اپنے آپ پہ بن مہربان، میرے بیٹے جو غلطی تو آج کر آیا ہے اللہ سے توبہ کر، پھر نہ کرنا۔ اس بچے کے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے، زمین پہ اللہ کو سجدہ کیا، کہا حضور میری توبہ، میں نے واقعی ایک بہت بڑا گناہ کیا، لیکن آپ یہ بتائیں گناہ تو میں نے تنہا کیا، چھپ کے کیا، آپ کو کس نے بتایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تو وضو کر رہا تھا، تیرے وضو سے جو پانی کے قطرے گر رہے تھے مجھے اس میں سے گناہ نظر آ، آپ سمجھ گئے؟ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ روئے، کہا مولا یہ طاقت چھین لے، میں لوگوں کے عیب دیکھوں گا میں تو بدگمان ہو جاؤں گا، میں تو خراب ہو جاؤں گا، لیکن یہ طاقت کس سے؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ یہ طاقت ہمیشہ پاک رہنے سے آتی، بندہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنی طاقت ہے اتنا تو بندہ اپنے آپ کو ستھرا رکھے، پاک رکھے۔ تو فرمایا جس قدر انسان میں طاقت ہے پاک رہنے کی، ستھرا رہنے کی کوشش کرے، اس سے بھی دل کی آنکھیں کھل جاتی، دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، قدرت نے ان کو پاکیزگی کمال کی بخشی تھی، سدا وضو سے رہنا، سدا پاک رہنا۔ پھر آپ خود سوچیں جس بندے کا جسم بھی پاک، دماغ بھی پاک، دل بھی پاک، روح بھی پاک، اس آدمی کی تو یہی معراج ہے کہ گندگی، نجاست نہ ظاہری قریب آتی ہے نہ باطنی قریب آتی ہے، وہ بندہ اس کا جسم بھی روح کی طاقت پا لیتا۔ جب پاکیزگی کمال پہ پہنچتی ہے تو پھر بندے کا جسم بھی اتنی لطافت اور نفاست میں آ جاتا ہے کہ جیسے روح کمال پہ ہوتی ہے ویسے جسم بھی کمال پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم گنہگار لوگ پھر اس بندے کے مقابلے میں ہم بالکل پتھر روڑے کی طرح اور وہ بالکل قطرہ نور کی طرح، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب نظر ہو گئی اس قدر پاک اور پہنچے تھے آپ مکہ شریف، فرماتے ہیں قرآن مجید ختم کیا، سجدے میں سر رکھا، ہاتھ اٹھایا، میرے اللہ معین کا قرآن
قبول کر. کہتے ہیں کعبے کے اندر سے صدا آئی, معین الدین تیرا ختم قرآن وصول ہے, تیری ساری محنت قبول ہے. فرماتے کعبے سے مدینے پہنچے اور مدینۃ المنورہ مرشد گرامی صاحب تھے رسول اللہ کے عین موحجہ شریف, یعنی رسول پاک کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے گردن اٹھی نہیں, سر نہیں اٹھا, روتے روتے آپ نے ایک لفظ کہا کہ یا رسول اللہ, یا جدی, معین الدین کی ہستی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. میرے کریم, اگر کوئی دنیا کا بندہ تیرے معین کو تیرے در کا کتا کہہ دے تو یہ معین کے لیے 100 لقب ہے. اگر کوئی معین الدین کو تیرے در کا سگ کہہ دے, تجھ سے در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یا رسول اللہ, کوئی یہ کہہ دے میرے لیے 100 لقب ہے. اللہ اکبر. پھر روتے روتے آنکھ بند ہوتی گئی اور آپ جھکتے گئے, یہاں تک کہ زبان سے بے ساختہ نکلا, السلام علیکہ یا جدی, السلام علیکہ یا سیدی. اب کیفیت تھی جذب کی, عالم تھا پیار کا, عالم تھا محبت کا, محبت کے سمندر میں تھا جوش. مٹ گئے جب ہوش, زبان پہ آیا لفظ سلام, اور سلام کے لفظ میں تھی طاقت بلا کی. فرماتے السلام علیکہ یا جدی, ناما سلام, میرے سردار سلام. کہتے ہیں ابھی لفظ بند ہوئے تھے کہ روضہ پاک کے اندر سے صدا آئی, وعلیک السلام یا قطب المشائخ. سبحان اللہ. اے دنیا کے مشائخ کے قطب اعظم, تیرے نانے کا تجھے سلام. اللہ اکبر. جب یہ خطاب پایا ہوگا, روح کو سکون آیا ہوگا. معین الدین حسن نے جشن محبت منایا. اللہ اکبر. جتنی تھی آرزو مجھے اس سے کہیں سوا دیا, جتنی طلب تھی حضور نے اس سے کہیں اور سوا دے دیا. بھر دیا کاسائے مراد. آپ فرماتے ہیں نیت کر لی اب مدینے میں ہی زندگی بتاؤں گا, لیکن جب نیت بنا کے قدموں کی طرف آ کے بیٹھا, ایک دن سر جھکایا اور یہی نیت کی, اب رات دن گزریں گے تیری بستی میں, ہم نہیں جائیں گے واپس دیس. لیکن سرکار کے روضے سے پھر آواز آئی, معین الدین انتظار کر رہا ہے میرا دین, اور تیرے لیے بت قدائے ہند انتظار میں ہے. یہاں سے نکل, اٹھ سنبھل اور سیدھا بت قدائے ہند میں جا, وہاں ہمارے دین کا علم لہرا. آپ اٹھے وہاں سے سیدھا لاہور. کہاں؟ بغداد سے ہوتے ہوئے لاہور, اور لاہور جی نہ کوئی ہو رہے. ایک بزرگ سے میں نے کہا لاہور, انہیں آخیا جڑا اتھے جاؤ دے کم گئے سارے سور. بابا بلے شاہ نے کہا کہ عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور. تو خواجہ معین الدین حسن پہنچے لاہور. جب لاہور پہنچے تو حضرت میرا حسین زنجانی ان کے مہمان بن گئے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضری دی. کہتے ہیں گئے تھے چند دن کے لیے, پیار جو بڑھا تو 40 دن بیت گئے. 40 دن بتایا مصلی حضرت داتا صاحب کے قدموں میں بچھایا, اور جس جگہ تم نے سر کو ٹکا دیا وہیں پہ ہم نے کعبہ بنا دیا. 40 دن جب لگایا, اٹھتے ہوئے ہلکا سا گیلا فرمایا, کہنے لگے یہ تو خبر ہے کہ جیب بھری ہوئی ہے, لیکن دیتے شیتے کچھ نہیں ہو. کیوں جی؟ دیتے شیتے کچھ نہیں ہو. اٹھے کہنے لگے یہ کوئی وفا ہے, اتنے دن لگ گئے اور نہ دعا ہے نہ سلام.
عجیب بات ہے، ہم جا رہے ہیں تمہارے کوچے سے ناکام، یہ کیسا رہا، کیسی رہی دعا سلام؟ کہتے ہیں ابھی یہ فرمایا اور پھر کہنے لگے اب آخری 2 رکعت تو پڑھ ہی لے۔ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، اونگ آ گئی، آنکھ لگی، دیکھا تو داتا صاحب مزار سے باہر کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں پیار ہوا اس لیے آپ کو لمبا انتظار ہوا، ہم نے چاہا تھا کچھ اور دیر ٹھہرو، پر آپ کے ذمے فرض ہے، محمد عربی کے دین کا قرض ہے، اور یہاں بت پرستی کا مرض ہے۔ جانے والے جا، جو ہمیں مدینے والے نے دیا ہم نے تمہیں دے دیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، بلکہ اکھیں تارے لگیوں ویکھن رستہ یار سجندہ، عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفندہ۔ حضرت داتا صاحب نے مدینے والی امانت پھر انہوں نے بھی اور دے دی۔ اب تو برتن بھر کے سیدھے پہنچے اجمیر، اور آپ کو میں پہلے بتا چکا اجمیر کا راجہ، راجہ صاحبان بیٹھے ہوں کہیں اپنا رشتہ ادھر نہ جوڑ لینا، تسی اور ہو راجے، وہ اور تھا راجہ، وہ بجاتا تھا کفر کا باجا اور تھا دوہرا راجہ۔ ہم سے سنگل راجہ نہیں سنبھالا جاتا، وہ ڈبل راجہ۔ یعنی میں پھر معافی مانگتا ہوں اگر کوئی راجہ صاحب ہے تو میں ان کی طرف میرا کوئی اشارہ نہیں ہے، یہ نہ ہو جمعے کے بعد نوٹس آ جائے کہ قادری صاحب جاؤ لاہور، نالے سڑک کھاندے ہو، نالے سانو گراندے ہو۔ تو وہ تھا ڈبل راجہ، یعنی اجمیر کی راجدھانی بھی اس کے پاس تھی، دلی کی راجدھانی بھی۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کے آنے سے پہلے کہ یہ اتنی طاقتور پاورفل بادشاہ تھا ہند کا، 3 مرتبہ شہاب الدین غوری کو شکست دے چکا تھا۔ لیکن جب پہنچے نا میرے خواجہ، ادھر راجہ ادھر خواجہ، ہن آجا۔ اب حضرت خواجہ تو فقیر تھے، 4 فقیر تھے ساتھ، انہوں نے جب مصلی بچھایا، اور عادت آپ کی حضرت سیدنا اویس کرنی کی طرح تھی، ایسے نظر رکھتے تھے، جب اٹھاتے تھے تو پھر صفے پلٹاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی جوگی ہے، جوگ کا روگی ہے، انہوں نے کہا چل فقیر یہاں سے بستر اٹھا، بھاگ جا۔ فقیر نے سر اٹھایا اور فرمایا ساربانوں کو، فرمایا اپنے راجہ بادشاہ سے کہہ دو آیا نہیں بھجوایا گیا ہوں، جس نے بھجوایا ہے وہ بلائے گا، فقیر تب جائے گا، ورنہ یہ پکا میرا ڈیرا ہے، مت سمجھو میرا پھیرا ہے۔ اب انہوں نے جس وقت ضد کی تو جب تنگ ہوئے، تنگ آمد بجنگ آمد، اٹھ کے فرمایا میں مصلی وہاں بچھاتا ہوں، پر یہ اونٹ ہے نا بادشاہ کے، پھر یہ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہیں گے، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، مولا پاک منیدہ ہو پکی خبر آسانو۔ جو انہوں نے فرمایا دوسرے دن آئے اونٹوں کو اٹھائیں، پر اونٹ کہاں جائیں، فقیر کے منہ سے نکل گیا ہے۔ اب بادشاہ کو لوگوں نے بتایا، فقیر نے کہا ایک مرتبہ معافی مانگ لیتے ہیں، اونٹ اٹھ جائیں گے پھر بھگائیں گے، اب پھر معافی، اور عادت ہوتی ہے معافی پھر غلطی پھر معافی، سواری میں توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبار ہوں، تو بے اعتبارے جو ہوئے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، پھر غلطی پہ غلطی، آخرکار اس نے جوگی بلائے نکالو اسے ورنہ یہ سلطنت کے لیے وبال بنے گا۔ اور آپ چند دنوں میں حالت یہ ہوئی کئی 100 آدمی مسلمان ہو گئے، جو بھی آتا فقیر پیار سے پانی پلاتا اور محبت کے جام چڑھاتا، اور جب نظر کرم کی اٹھاتا، علامہ اقبال کہتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بھری کیا۔ اب نگاہ اٹھتے یہاں تک ہزاروں آدمی مہینوں میں مسلمان ہو گئے، پرتھوی راج آیا غصے میں کہنے لگا یہ تو سلطنت کو کھائے جا رہا ہے، فقیر اٹھاؤ یہاں سے پوری طاقت، اجے پال جوگی ساری طاقت کو جب اس نے لگایا، ایک
ایک دن جوش میں اللہ کا فقیر آیا، فرمایا فقیر ہوتے ہیں اللہ کے فقیر ہوتے ہیں نور کی طرح، یہ رہتے ہیں کسی کو دکھ نہیں دیتے، لیکن تو غریبوں کو ستاتا ہے، جھونپڑیوں کو آگ لگاتا ہے، لوگوں کو بھوکا رکھتا ہے، ظلم کی کوئی انتہا ہے راجا۔ اب اگر تو اس جرم سے بعد نہیں آئے گا پھر اس تخت کو ہمیشہ ترستا رہ جائے گا۔ اس نے کہا جا اونچے بول نہ بول، اپنا مسلح پھٹا ہوا دیکھ۔ فرمانے لگے پھٹا مسلح تجھے نظر آتا ہے، اوپر ملا اللہ نظر نہیں آتا۔ میں کمزور ہوں لیکن بندہ اس کا ہوں جو شاذور ہے، یہ فرمایا اور ایسے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا پرتھوی راج، میں نے تجھے زندہ پکڑ کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ اس نے سمجھا یہ اونچے بول بڑے مار رہا ہے۔ چند دن نہیں گزرے تھے شہاب الدین غور افغانستان میں سو رہا تھا، خواب میں حضرت خواجہ پہنچے، فرمایا اٹھ شہاب الدین، انتظار کر رہی ہے ہند کی زمین۔ 3 مرتبہ خواب میں جگایا، اٹھ کے شہاب الدین نے امام راضی جیسے علماء کو بلایا، کہا ایک فقیر 3 مرتبہ آیا ہے، بلا رہا ہے، پر میں تو 3 مرتبہ شکست کھا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا اب ہمت کر جا، اپنا جانا اور ہے کسی کا بلانا اور ہے۔ اب جو شہاب الدین آیا، جو فرمایا کر دکھایا، حضرت بوڑھا معین الدین تلوار سمیت ہندوستان کی سرحد پہ کھڑے تھے، فرمایا شہاب الدین اب آ، تیری تلوار سر فتح کرے گی اور میری محبت کی تلوار دل فتح کرے گی۔ اب ہمیشہ کے لیے ہند کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہند میں یہ بت کدے جائیں گے، مسجدوں کے مینار سر اٹھائیں گے، اب نکارے نہیں بجیں گے، اللہ کی صدائیں گونجیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔